الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم وصل عليه. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور یہ تمام انسانوں کے لیے یہ اعزاز ہے. اب اگر کوئی چاہے وہ فرشتہ صرف بن جائے اور چاہے تو مجسم شیطان بن جائے. بنانے والے نے آپ کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بنانے والا تو یہ اعلان کر رہا ہے کہ میری تخلیقات کے اس کارخانے میں تم سب سے زیادہ خوبصورت ہو، بلکہ میری تخلیقات کا شاہکار ہو. اور بدقسمتی سے اگر آپ کو وہ ماں میسر نہ آئے جس کا سینہ قرآن کا خزینہ، اور بدقسمتی سے وہ باپ تمہیں نہ مل سکے جس کے لبوں پر ہر وقت درود و سلام رہتا ہو، اور وہ درسگاہ نصیب نہ ہو جہاں سے قرآن کا نور پھوٹتا ہو، تو پھر آپ سے یہ تو توقع ہم رکھ سکتے ہیں کہ آپ بدماش بن جائیں گے، ظالم بن جائیں گے، جابر بن جائیں گے، قاتل بن جائیں گے، لیکن ایک اچھا انسان بننے کی امید نہیں رکھ سکتے. اچھا انسان بننے کے لیے اسلام کے عنوان سے اللہ تعالیٰ نے پورا ایک نظام ہمیں دیا ہے جو ملتے ہی ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو پہلا کلام ہی دعا سے شروع ہوتا ہے. اس کی ڈبلنگ اگر ختم کر دیں. ملتے ہی کوئی تعارف نہیں، کوئی جان پہچان نہیں ہے، اور آپ اس کو دعا دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر آپ اس کو امید دلاتے ہیں کہ اگرچہ تم اور میں ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں ہیں، لیکن چونکہ ہم مسلمان ہیں یہ ہماری پہچان ہے. ایک خوش نصیب وہ لوگ تھے جنہیں ماں یا باپ یا ماحول تو وہ نہ ملا، لیکن مدینے والا مل گیا ہے. اب مدینے والا جب مل جائے تو عاشق تو کہتے ہیں نا اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، اللہ سے مل نہیں سکتے، لیکن کملی والا وہ ہے جو اللہ سے مل کر آیا ہے. جو اللہ کو دیکھ کر آیا ہے. اسی لیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآنی فقد رأی الحق. مجھے دیکھنے والوں
جان لو کہ مجھے دیکھنا حق کو دیکھنا ہے۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر کوئی شخص مجھے خواب میں دیکھ لے یا کسی کی خواب میں میں آ جاؤں تو یہ نہ سمجھنا کہ وہ خواب ہے، فرمایا میں ہی ہوں۔ آپ جس محلے میں رہ رہے ہیں یہاں اور بھی فرقے ہوں گے، یہ کتنے کرم کی بات ہے کہ تم یا نبی کہنے والے تم اس عقیدے کے حامل ہو جس میں اللہ نے اعلان کر دیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہے ہی کوئی نہیں، کملی والے بنایا ہی تجھے ہے، بھیجا ہی تجھے ہے، بھیجا بھی ہم نے ہے، اس لیے اور تو ہے ہی کوئی نہیں، آپ ہی ہے، آپ ہی سے فیض ملنا ہے۔ اور دیکھیں یہاں آپ نے ایک دوسرے کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کا لین دین کیا، اور کملی والے کا مقام کیا ہے؟ آپ نے کہا رحمت اللہ، اللہ کی تم پر رحمت ہو، اور اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا، اور ہے ہی کوئی نہیں، کملی والے آپ ہی ہیں۔ اگر نہیں سمجھنا چاہتے خاموش رہیں، سمجھنا چاہتے ہیں تو بول کر اپنے آپ کو یقین دلائیں کہ آپ سوئے ہوئے نہیں ہیں، جاگے ہوئے ہیں۔ سوتے ہیں دے کٹے ہی جم دے نے تے جی آج پڑھیاں بہت ساری شیئیاں جم پہیاں تو خیر ہو جائے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یہ عالمین جہانوں کی بات ہو رہی ہے۔ مولا یہ کون سے جہان ہیں؟ اب قرآن میں اعلان کر دیا جہان، حالانکہ اللہ کو جہانوں کی لمٹ میں ہم نہیں لا سکتے، اللہ تو لا محدود ہے نا، اسی لیے اس کی تخلیقات کے کارخانے میں عرش جو ہے اس سب سے بڑی تخلیق ہے بھی اس کا نام عرش اللہ، اللہ کا عرش۔ عرش کہتے ہیں تخت کو، سٹیج کو، اتنا بڑا تخت، اتنا بڑا سٹیج، تو اگر ہم یہ کہ اللہ کے لیے وہ تخت، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تخت بڑا ہوا لیکن اللہ تو بہت بڑا ہے۔ اور پھر یہ اگر مان لے کہ یہ ہوتا ہی بیٹھنے کے لیے، اللہ تو بیٹھنے سے پاک ہے، اللہ تو آنے جانے سے پاک ہے، بول کر دکھائیں نا۔ تو پھر عرش بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ یہی تو سمجھانا تھا کہ عرش خدا کا ہے اللہ کا، لیکن اللہ تو پاک ہے آنے جانے سے، بیٹھنے سے۔ ہاں اس عرش کی قیمت اس وقت پڑے گی جب کملی والے کے قدم لگیں گے اور یہ نبی کا فرش بنے۔ آپ نے دین کو سمجھنا ہے، فرقہ نہیں بننا۔ ہم نے اپنے آپ کو لیمیٹڈ نہیں کرنا۔ اب بہت بڑا گھر ہو اور اس کا ایک چھوٹا سا کمرہ آپ کو پسند آ جائے تو لوگ آپ کو عقل مند نہیں کہیں گے، پورا گھر مل رہا ہے اور یہ ایک کمرے پر نظریں لگائے ہوئے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے اپنے نبی کی شان کو سمجھانے کے لیے نا کہ عالمین کیا ہے، اللہ نے فرمایا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفاں اس اللہ دے واسطے نے
تمام شانہ اس اللہ دے واسطے نے، تمام حمداں اس اللہ دے واسطے نے جیڑا جہانہ دا پالن والا ہے۔ تے دوسری جگہ تے اللہ نے فرمایا اے جنہاں میں پالدا پیوں سن لو، حلالی بنو۔ پالن والا وہی ہے، لیکن اس پالن والے نے اپنے رب ہون دی شان نو منسوب کیتا کملی والے دینا۔ فلا وربک فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکمون فیما شجر بینہم۔ فرمایا کملی والے میں نو قسم ہے تیرا رب ہون دی، یا اللہ تو دے اعلان کیتا ہے تو سارے دا رب ہے۔ فرمایا انہوں نے پالدا میں ضرور ہاں، پر جس وجہ تو پال رہے ہیں او کملی والے۔ فلا وربک، اور اسے اٹبر پچھلے اے جے کیمرے والا نہ ہوندہ تے پھر تو سارے انجی انیرے جونا سی میں او انیرے جنے قریب۔ اچھا ساڑھے بندے ایڈے سے آنے نے سارے کام کر دینے، خرچے کر دینے، جتھے کرن دی لوڑ ہوندی رات نو جو تسی پروگرام رکھے ہیں کوئی لائٹنگ دا ایسا بندوبست کرو بھئی ہر بندہ روشنی ہے جو ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون، فرمایا کملی والے میں نو تیرا رب ہون دی قسم ہے۔ فرمایا سن لو تو نہیں والے ہو، میں رب محمد ہاں۔ تے تو انہوں جرا پال رہے ہیں نا کملی والے دا صدقہ۔ اور دیکھو ایتھے ایک بڑی خاص گل ہے، لا یؤمنون، اے ایمان دے دعوے نہ کرے اجے، کیونکہ ایمان دا دار و مدار توڑے آکھن دے نہیں، بلکہ حتی یحکموک، کملی والی دیاں شانہ نو منن دے ہوتے ہیں۔ اور ایسے طرح عالم ارواح دے اندر اللہ نے ایک خطاب کی در روحانا، ساریاں روحانا پوچھیا کیا میں تو رب نہیں؟ تے ساری روح نے آکھا کالو بلا تو ساڑا رب ہے۔ ایدھی بھی ایک تشریح ہے کہ انہوں چاجی کوئی نہیں آکھنا، یہ کوئی ہے سی جڑا اخبار ہے۔ حضرات عالم ارواح دے اندر اللہ نے دوسرا خطاب خاص روح نال کیتا، ارواح انبیاء نال ہے روح ہی سن، اجے جسم نہیں آئیاں سن، پر اللہ نے انہوں روح تصور نہیں کیتا، بلکہ فرمایا نبیو میرے نال عہد و پیمان کرو تو انہوں تے میں بھیجنا ہی بھیجنا ہے، تے نبی ہی بنا کے بھیجنا ہے، تے کتاباں بھی دینیاں نے، تے کلمے بھی دینے نے۔ لیکن جدو کملی والا آ جائے گا نا، غور نال سنو اللہ دے فرمان، غور نال تو انہوں بیماری ہے دے دیوا کے بھی تو لبدا کچھ نہیں، تو اڈا دھیان پروگرام میں نہیں ہوندہ، فوٹوگرافی یہ چوندہ ہے، شوبازی یہ چوندہ ہے، خدا دا خوف کرو، دھیان اللہ واللہ ہونا تاکہ اللہ دی رحمت تھوڑے ہوتے آن۔ اور ہر جلسے تو بعد کوئی دو گلیں ہی تو ان پاک جان، اے ان آج کل یوم علی دی سلسلے سے تقریبات ہو رہی ہیں،
اور بالکل جڑیاں شانہ علی پاک دیاں بیان شدہ نے وہی اسی بیان کر رہے ہیں اور وہی بیان لوگ سن رہے ہیں، لیکن جڑے کمزور عقیدے دے لوگ نے نا او مڑ ایک گل اخیر تے کردے نے یار ایڈیاں شانہ والے نبی دے گھر والے تے پھر جی صحابہ کرام نے کی کیتا. میں انہاں چلیوں سمجھانا جتھے جانا بھئی علی پاک نے جنہوں کچھ نہیں کیتا تے تساں چوتھے گھروں کس اٹھ کے آ گئے. اے آج دے مسلمان تقیہ کر سکتے نے، خاموشی اختیار کر سکتے نے، پر جے دا پتر حسین ہوئے سر کٹا دے وے، گھر لٹا دے وے، تو وہ علی چوپ کر کے بیٹھا رہے. نہیں یہ نہیں کہ میں ہو سکتا. ساڑھی عقیدت نہیں اہل بیت نال ساڑھی ہے مودت، ساڑھا گزارا نہیں، پر ٹھیکیدار نہ بنو، بنو نوکر. جو عقیدہ علی ہے وہ تو اڈا ہونا چاہیے. امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا علی نو بلوایا، وصال دا وقت قریب ہے تے فرمایا علی میں جا رہے ہیں تے میری ایک تمنا پوری کر دے. ہاتھ تیرے ہون کیونکہ انہاں ہاتھاں نے نبی نے جسم نو غسل دیتا ہے تے انہاں ہاتھاں دی برکت میں نو بھی مل جائے. لوگ چونکہ انپڑھ نے، لوگ چونکہ عقیدت مند نے، اس واسطے ساڑھے علماء ساڑھے ثناخان اے ناتخانی کر کے ثناخانی کر کے اہل بیت دی تعریف کر کے ٹر جاندے نے. اے جھلا ٹبر پھر سمجھتا ہے کہ بھی علم بھی ہونا چاہیے، پنجہ بھی لگنا چاہیے. میں اس دے خلاف نہیں، علم دے خلاف نہیں، کیونکہ علم کسی اور دا نہیں، غازی عباس دا ہے. تے علم بھی اووے جیڑا نبی نے علی نو دیتا، مگر رنگ تہاڈی مرضی دا نہیں ہوئے گا، رنگ ساڑی مرضی دا ہوئے گا، کیونکہ میری رگنج خون عباس ہے نا، غازی عباس. غازی عباس تے خون دی شان نو تے میں بیان کر سکنا جیڑا میری رگنج دوڑ. میرے نبی نے فرمایا علی گھر جانا جے میں آنا توڑے چہرے تے اتنا نور آ جائے. آج بیویاں تو آنو خوش آمدید مسکرا کے آکھن تے وہ یہ سوچن تے مجبور ہو جان بھی آج ایڈا نور کتھوں آ گئے. تے جدوں توڑے وچوں اللہ نکلے گا، توڑے وچوں اللہ دے نا دا نور نکلے گا. اے دیکھو کشش ہے، اے مقناطیس دی لوہے دے نال اور دوروں کھچ لیندہ ہے. ایمان دی جڑی کشش ہے وہ عشق رسول ہے. تے عاشق رسول ہون واسطے کسی نے ول سکھنا ہے علی کو سکھ لوے. میرے کملی والے آقا نے علی دی گود شیر رکھ دیتا، مقام صاحبہ دے اتے علی دی جھولی وچ نبی پاک دا سر اور علی پاک نبی پاک دے چہرے دی تلاوت کر رہے ہیں. کملی والے نے فرمایا علی دا چہرہ ویکھنا بھی عبادت ہے، علی دا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. تے آج علی نبی نو ویکھ رہے ہیں، سورج غروب ہو گیا، نماز قضا ہو گئی، علی دی اکھیں چ آنسو آ گیا. کملی والے نے فرمایا ما یبکی کا یا علی، علی روندے پہ ہو، خیر ہے خیر ہے. عرض کی تھی سونے نماز قضا کی تھی بیٹھا تے جے رونا ہی سی تے ادا کر لیندے. عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا پڑھن دا ول تے مینوں ہی آندا ہے،
پر دنیا دی محبت وچ قضا نہیں ہوئی، تواڈے دیدار وچ قضا ہوئی ہے۔ تے روندہ اس واسطے نہیں کہ قضا ہوئی ہے، روندہ اس واسطے ہیں جڑا پچھو ٹبر آندہ پہ ہے نا۔ انہ مڑ اے آکھنے جی علی دی نماز نبی دی محبت قضا ہو سکتی ہے، سانو تے نہیں معافی ہے، پر میرے نبی نے فرما لی رو نہیں، ان سجاد چاہ کے آخیر تک اللہ دنا لو۔ میں توڑے عقائد دی تصحیح کرنا چاہنا، میں توڑنو مضبوط بنیادت کھڑا کرنا چاہنا، اور توڑن دسنا چاہنا کہ تسی اہل سنت و جماعت کیوں ہو۔ یہ بہت ضروری ہے، گمراہی پھیل رہی ہے، عقیدے لوگوں نے خراب ہو رہے ہیں، اس واسطے یہ بڑا ضروری ہے کہ اس گل نوں سمجھا جائے کہ عقیدت شروع کتوں ہوندی، عقیدت ہوندی نبی تو شروع ہے، محبت کتوں شروع ہوندی ہے، ہوندی نبی تو شروع ہے۔ نبی دے قدمہ تو جڑی کہانی شروع ہوندی ہے۔ آؤ جناب ذرا غور فرماؤ، میرے نبی نے فرمایا علی رو نہیں، ہائے ہائے، عرض کی تھی سونیاں قضا ضرور پڑھدا، پر داغ لگ جائے گا تہاڈی محبت دے اتے۔ ادا پڑھنی ہے، قضا نہیں پڑھنی۔ تو جناب نبی نے انج ہاتھ پھیلایا، اے ہاتھ جائے تجھے کدی کدی چاہ لینے ہو نا، اتنی بڑی حکمتہ نے میں علماء دی اور ثناخانہ دی ایس جگہ دے آکے حمایت اس واسطے کردہ کہ نبی نے علی دا ہاتھ چاہ کے اعلان کیتا، اور لوگوں اور اے بات سمجھو تسی، علی مولا ضرور ہے، پر فرمایا جن آندہ مولا میں نبی ہاں۔ حسین پاک دی بڑی شان ہے نا، سرکار نے پوری حسینیت نو اپنے اندر سمو کے نا فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، قیامت دی صبح تک ہون جس نے ویکھنا ہے میں حسین وچوں نظر آواں گا۔ غور نال گل سنو اور ان جگہ دیو دل دے اندر، اور اے آوارہ کتے جویں ہوندے نا در در تے پھردے نے۔ میرے سلطان باؤ سرکار نے بڑی کمال حکمت اختیار کی تھی، اپنی زندگی کے اندر 400 سال ہو گئے نے اپنے آستانے ہوتے میں خانہ حسین کھولیا۔ آپ نے فرمایا جڑی حسین دی گل میں سنا سکنا او کسی اور گل نہ سنیا جے جا، پکی گل سنو کچی نہ سنیا۔ اے چنان دے کدی دے رہن والے ہو، او ایتھے ایک چڑی سی کچے گھڑے تے دے، گھڑا بھی گیا دے او بھی گئی، پکیاں گھڑیاں دے چڑھو، کچے گھڑے ساتھ نہیں دیں دے۔ اپنے عقیدے دوتے پیرا دیو، عقیدہ کیے اللہ الہ ہے اور کوئی نہیں۔ لوگ تو نواد دیو سنو اے تسی پیری مریدی دے ذریعے اے کی کردے پھر دیو، باقی کچھ گلہ پیری مریدی دے نام دے بڑیاں ہی نیس قسم دیا ہے نے، مگر جڑا اے نظام پیری مریدی ہے نا، اے شروع ملنگی تو ہوندہ ہی نہیں، اے شروع شریعت مصطفیٰ تو شریعت وچو طریقت دو نہیں ہیں، ایک ہی ہے۔ اج میں کوئی پرائمری پاس کر لے، پھر میٹرک پاس کر لے، پھر بی ایس کر لے، ماسٹرز کر لے، ایم فل کر لے، پی ایچ ڈی کر لے،
بالکل اسی طرح شریعت بنیاد ہے، طریقت اس دے اتے بنی ہوئی عمارت ہے، اور حقیقت اس دے اندر پھیلے ہو یا نور ہے، اور معرفت او دا سرور ہے۔ میرے کملی والے آقا نے علی نو فرمایا رو نہیں، اور پچھلا ٹبر اندھیرے بیٹھا ہویا، ہاتھ چاہ کے اللہ دا نام لو۔ کئی بندے لمبا کر کے حضرت علی دا نام لیندے، میں جھلے ہوں، میں کہنا علی دا کیڑا سونا نام ہے، تو ایڈا لمبا کر چھوڑے، میں پتہ ہی نہیں لگتا کیا کی۔ اینج میرے نبی نے ہاتھ پھیلایا، اے رات بھی ہے تو دیوار بھی ہے، اے دے پچھلے پاسے اندھیرے کوئی بیٹھا ہوئے، آواز نام ہے دیواں، ہاتھ انج کر انہوں کیا پتہ لگنا ہے کہ میرے ہاتھ دا کی مطلب ہے، پر اے تیرا تے میرا ہاتھ نہیں سی، اے کملی والے دا ہاتھ سی۔ اینج میرے نبی نے ہاتھ چاہیا نا تے سورج اینج پھڑکیا، تے پھر نبی دا ہاتھ اٹھ دا گیا، اینج اتا اینج ہاتھ اٹھ دا گیا، تے او جڑا ڈبے ہویا سی نا، اس بھی خوش ہو کے سوچیا کدی تے میری زندگی وچ او دیہڑا بھی آیا ہے نا کہ میں اپنی مرضی نال چلن دی بجائے نبی دی مرضی نال بھیجا۔ اینج سورج جتھے آکے نبی دا ہاتھ رکیا نا، ایتھے آکے رک گیا، فرمایا علی پڑھ لے نماز، ہائے ہائے پڑھ لے، داغ نہ لگن دے ساتھ۔ اور میں تو اڑے کول پوچھنا جتنے بے نماز بیٹھے ہو، علی تے رو پہ اس گل پچھوں نبی نو ویکھ دے ہوئے بھی قضا کیوں ہوئی؟ تو اسی دسو تو اڑے کول کیڑا پرمٹ ہے؟ اے پیر بھی دوز کی تے تو انہوں انہوں نے بنانا دوز کی، بے نمازان دی جنت جائی کوئی، نماز جنت کی بول لو تے صحیح، مڑ کھڑائی بدے ہونا اور لے لو جنت دی کو جی۔ نمازاں پڑھو یار، متھے دے نشان بنے، وضو کرو، جسم پاک ہوئے، گناہ ختم ہون۔ اللہ تعالیٰ نے ہر عبادت دے اندر کوئی نہ کوئی کام ایسی چیز بنا دیتی ہے جس دے ذریعے توڑے گناہ نال ہی نال ختم ہوندے جاؤ۔ اے جناب وضو کرو، جسم دے گناہ گئے، تے قیامت والے دن جناب چہرہ چمکے گا، ہاتھ چمکن گے تے پیر بھی چمکن گے، کیونکہ پیر دھونے بھی وضو دا حصہ ہے۔ مجھے سمجھ لو، اور ساڑھا دین ادھورا نہیں، پورا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ہاتھ چمکن گے، چہرے چمکن گے، پیر بھی چمکن گے۔ تے عاشق نے پتہ کی آکھیا اے چمک کس دی؟ ذرا سوچو تو صحیح، چمک تجھ سے پاتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، یا رسول اللہ میرا دل بھی چمکا دیجئے، چمکانے میرے آقا فرماندے نے اے وضو دے پانی دا اثر قیامت دے نور بن کے توڑے چہرے تے ہتھاں تے پیراں تے چمکے گا، تے میں دوروں ویکھ لواں گا اے جگمگ کردے ستارے، اے امتی میرے نے۔ میں عرض کراں گا مولا اے چمک دے ہوئے چہرے امتی میرے، پورا زور لاؤ خندرہ، مولا اے امتی میرے، رحمت حق پکارے گی، سونیا جڑے تیرے او پھر میرے۔ یار جے وضو کیتے ہی تیرا کام سدھا پہ ہونا ہو بھائی، تے پھر نماز بھی پڑھیں، تے پھر مرشد نماز پڑھا دے وے،
چونکہ جاگ لگ دی دودھ نو، دودھ ہے ہی کو نہیں جنے کو. اے جتنے نمازی حاجی حضرات بیٹھے ہو نا، یہ دودھ دے توڑے کو، انہوں جاگ لگنی ضروری ہے. اور اس جاگ لگن دا طریقہ جیڑا بھی آیا جس کلمہ پڑھیا، مدینے والے نے فرمایا ہے ہاتھ ذرا میرے ہتھیں دے نا تو. کلمہ بھی پڑھایا، ہتھاں وچ ہتھاں نو بھی لیا، تے اللہ نے اعلان کر دیتا کملی والیا اے جڑے تواڈے ہتھاں بیعت ہوندے پین، تسی انہاں نو بیعت کردے جاؤ، تے ادھروں میں اس بیعت نو اپنی نسبت دیندا جاواں گا. انما یبایعون اللہ. اجی میں جنریٹر بھی تے بجلی بھی کنیکٹڈ ہون، تے بجلی بند ہوئے تے نالی جنریٹر آپ ہی چل پائے، انیرہ نہ ہون دے بے. فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. اللہ فرماندہ ہے سونے تیری بیعت اللہ دی بیعت بن دی ہے، جیڑا تیرا بن جائے وہ اللہ دا بن ہے. چلو ایک گل تو میں دسو، جنہاں نے نبی دی حد تے بیعت کیتی، تے جنہاں نے نبی دی زیارت کیتی، تے جنہاں نے نبی دا دیدار پایا، تے جنہاں نے نبی دی خدمت کیتی، تے جنہاں نے نبی دے قریب رہے، تے جنہاں نے نبی نے اپنے مسلح تے کھڑا کیتا. 1400 سال بعد ایک کسے جلے ملانگوں کی میں پتہ لگ گیا ہے بھئی انہوں کوئی یہ مرتبہ حاصل نہیں سی، نہ خدا نو پتہ چلیا، نہ مصطفیٰ نو چلیا، نہ 1400 سال امت دے کسے ولی نو پتہ چلیا. اے بے نماز، اے بد کردار تے بد قماش جلو، نہ جس نو بین دا وال، نہ بولن دا چاج، نہ گل کرن دا پتہ، تے جنہ ہستیاں نو اللہ نے اپنے نبی دی صحبت واسطے قبول کی. مولا علی دی بارگاہ کس نے سوال کیتا، حضور پہلے ترے خلیفیاں دا دور امن و امان دا دور ہے، اور آپ دے دور دے اندر فتنے بہت زیادہ نے. آپ نے فرمایا میں خلیفہ اسلام بھی ہاں، اور جتنے میرے تو پہلے اسلام دے خلیفے رہے نے انہاں دا میں مشیر بھی ہے سا. ہون میری مشاورت کرن والے تسی ہو. حضرات شعور دین واسطے ان میں ایک بنیادی گل تو انہوں کرنا چاہنا. اللہ تعالیٰ نے اسلام نے ایک نظام تربیت دے طور تے سنو عطا کیتا ہے. اس نظام تربیت دی پہلی کڑی ہے قرآن. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تو اڈے وچ بہترین شخص ہوئے جس نے قرآن پڑھیا اور بولو اے گل آج تو ان میں پکوانی ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جس نے قرآن سکھیا اور پھر پڑھیا اور پھر تُساں سارے ہیں پڑھیا. قصور تو ہٹا کوئی نہیں، تو ان پڑھان والے دال آیا تو انہوں ایسا پڑھایا جی آپ نے پڑھن جو گئی نہ رہے تُسی. تو اڈے وچ کئی لوگ بیٹھے جنہوں ایسا پڑھایا کہ ہون بھی انہوں دی ڈیمانڈ موجود ہے، وہ پڑھا بھی رہے نے. تُسی تو چور ہوئے نوے. جتنے اس مسجد دی انتظامیہ اتھے دن میں سارین میں گل پہ کرنا، انہوں سارین کاری نہیں ہونا چاہیے. وارے جو مسیطے رہنے نے ایک لفظ بھی ہر نماز تو بعد سکھ لیں، 5 لفظ روز دے، 365 نو 5 نہ ضرب دے ہو. ایک کوئی
کئی ہزار لفظ بن جان گے، انہوں نے جوڑو تو کم از کم کوئی 20-30 آیتاں بن جا سکتا، تو میں یقین نہ لانا جنہوں 20 آیتاں آندیاں ہونا قرآن دیاں صحیح، وہ پھر مار نہیں کھا سکتا۔ قرآن دے نزدیک ہو، آقا حسین دے منن والے ہو، میں حضور سلطان العارفین دی فکر تو قربان جاواں، آپ نے اپنے آستانے میں خانہ حسین بنایا، لاہور جاؤ داتا صاحب عرس داتا صاحب دا، دربار بھی داتا صاحب دا، عرس بھی داتا صاحب دا، اجمیر جاؤ عرس بھی تے دربار بھی خواجہ صاحب دا، جتھے بھی جاؤ گے بغداد جاؤ گے عرس غوث پاک دا، لیکن میرے باہو دے آستانے تے آؤ گے دربار باہو دا ہے عرس حسین دا، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 10 دن، کہ آپ نے فرمایا اے اصل وچ عرس مشن دنا ہے، مشن کیے سر کٹے تو سجدے میں، ختم نہیں ہویا مشن، مشن یہ ہے کہ سر کٹے تو سجدے میں، اور کٹا ہوا سر نیزے کی انی پہ بھی چڑھ کے قرآن کی تلاوت نہ رکنے دے۔ آج کتے کھڑے ہو تجھے قرآن دے نال تعلق جوڑو، اور خاص کر بچیاں دی تعلیم دا بندوبست بہت ضروری ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں دی جولی پہلا مدرسہ ہے، اگر آج دی بیٹی نو ماں بنن تو پہلے قرآن دی کاریہ بنا دو، جدوں وہ کسے گھر جاوے گی قرآن دی برکتاں بھی نال لے کے جائے گی، پھر جیڑے بچے جمن گے، حضرت سلطان بہو سرکار دے بارے چاندہ ہے کہ آپ پیدائشی حافظ قرآن سن، آپ کو پوچھا گیا حضور والا قرآن کتھے تسی پڑھے ہیں؟ فرمایا تھے میں ماں دے پیٹے جی پڑھ لیا سے، فرمایا میری ماں صبح 15 سپارے شام 15 سپارے پڑھ دیئے، میں جدو ماں دے پیٹے سن وہ پڑھ دی سی ایک قرآن نور بن کے میرے سینے چتر ہے۔ آج ضرورت ہے قرآن دے نال اس قوم دیاں بچیاں نو جوڑو، اس سمجھان واسطے تسی سارے بڑے سمجھدار لوگ ہو ماشاءاللہ، یہ رات 11 بجے بھی مسیح تے بیٹھا ہے نا بڑی گال لڑی، رات 11 بجے بھی تسی بیٹھے ہو تو جاگ دے بیٹھے ہو، جاگ دے نہیں ستے پہ ہوندی، قوم ستی پہ ہی ہوندی ہے، مولوی صاحب آقا کہ اچھا بولو اچھا بولو، جاگن تے اور بولن قریب، الحمدللہ تسی عاشق لوگ ہو، چنیوٹ دی دھرتی عاشقان رسول دی دھرتی، تو آڑے نال بڑا دھوکہ ہویا، ایسے مدرسے بنا دیتے گئے جڑے نبی دے غدار، اہل بیت دے منکر، یزید دے حامی، اے بڑی بدقسمتی ہو گئی، تسی آکے پتر تو اڑا حافظ قرآن پہ بن دے، او بن گیا دہشت گرد، تسی سمجھا پتر تو اڑا شیخ الحدیث بن گیا، او بن گیا منکر حدیث، اس واسطے بڑی قوت دے نال اس چنیوٹ شہر دے ہر محلے دے اندر قرآن دے مراکز بناؤ، قرآن نو فروغ دیو، ہر بچے نو حافظ قرآن بناؤ، قاری قرآن بناؤ، عاشق رسول بناؤ، وفادار مصطفیٰ بناؤ، تاکہ کل مر بھی جاؤ نا تو آڈا پتر تو آڈی قبر وچ بھی قرآن پہنچا رہے ہو، عقیدہ ہے نا، اجد کل خانی کر دیو یا چلیسمہ کر دیو، ختم قرآن رکھ دیو، کہ عقیدہ ہوندہ ہے بھئی قرآن پڑھساں تے ساڑھے مرن والے دی بخشش ہو جاتا، میں بڑا سوچنا یار جنہ بندیاں نو مرن والے دی فکر ہے تے عقیدہ بھی ہے کہ قرآن انہوں بخشوا سکتا ہے، یا اللہ کدی اے اپنے واسطے بھی پڑھ لینا، تے دنیا ویچی مرن تو پہلے ہی قرآن پڑھ دیاں سائیں آ جان، ماشاءاللہ میں یقین ہے
اور میرا دل گواہی دیندہ ہے آج جتنے تسی بیٹھے ہو عقیدہ اہل سنت دے ترجمان بنو اور پہلی محرم کو لے کے 10 محرم تک ایویں جھلے آنگو ایتھے کدی ایتھے رول کدی ایتھے رول تے جے ضرور ذکر حسین سننا نے پھر جیڑا سونا ذکر حسین میرے باہو نو سنانا آندھے نالے لنگر حسینی کھاؤ آکے جناب نالے مشن حسینی دا جھنڈا اٹھاؤ تے نال شانہ سنو حسین پاک دیا ورنہ جتھے جاؤ گے کوئی نہ کوئی جوڑی اس مولوی نے ذاکر نے بھائی جیڑے یقیدے دا سی نا انہیں مرکدے نہ کدے آکھی لے رہے ویکھے نا غوث پاک کتھے گئے ہوئے کہتے نظر نہیں پہ آمدے مرکدہ ہی نہ کدے اس نے نبی پاک دی شان دے بارے بھی ایک گل کر چھڑنی ہے بھائی نبی کچھ نہیں کر سکتا استغفر اللہ جس نبی نو قیامت والے دن میں آخری گل کرنے لگا اینج ہاتھ چاہ کے ہنس کے مسکرا کے ذرا اللہ دا نام لو قیامت دا دن ہوئے گا بڑے مناظر نبی پاک نے بیان کیتے پر اے جڑا منظر میرے نبی نے بیان کیتا ہے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا بڑی افراتفری ہوئے گی نفسا نفسی ہوئے گی پتر پیو کو لوں بھائی کو لوں ماں بیٹی کو لوں بیزار ہوئی کوئی رشتہ کم نہیں آئے گا لوگوں نے دل خیال آئے گا بھئی چلو ذرا نبیوں کو چلیے انہاں نال گل کریے کوئی سفارش کرائیے اللہ دے جلال دا مقابلہ عام بندہ دے کر نہیں سکتا وہ آ جان کے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ فرمان گے اذهبوا الى غیری بھئی ہے تو صحیح کوئی جے تسی وضو کر کے آئے ہوندے نا میں نے دوجی باری آکھنا نہیں پہنا اللہ کرو ایسی محفل جدوں آیا کرو نا عقیدہ رکھیا کرو کوئی لمحہ اس محفل دے ایسا بھی آئے گا کملی والے دا دھیان ادھر ہو جائے میرے نبی نے فرمایا اے کوئی فیشن ہی ننگے سر آگے بہ جانا ناراض نہ ہوئے ہے جدو مسجد چاہو اللہ دے گھر میں چاہو اللہ دے دربار چاہو وہ ایک چھوٹی جی ٹوپی تسی جیب ہی نہیں پا سکتے ظالم ہو کو ادب اداب ہوندے کے نہیں ہوندے کملی والے آقا فرمانے نے کہ لوگ جان گے حضرت آدم علیہ السلام کو حضور مہربانی کرو ساڑی سفارش کر دیو تی آپ فرمان گے زبو ہی لاغ ہے تو صحیح پر میرے سوا کوئی ہو رہے میں نہیں آج سفارش کرنے والا میں نہیں بولو تو صحیح پھر حضرت نوح علیہ السلام کو پھر سارے نبیوں کو جان گے 1,00,000 تے کئی ہزار کو جان گے سارے ہی آکھن گے اذهبوا الى غیری وہ میں نہیں ہے صحیح یا رسول اللہ آکھن والے ہو تواڈی موج ہے شکر کرو کسی اور ٹبرے نہ ہو جم پہ بڑا اوکھا ہوندے نے مذہب تبدیل کرنا بڑا اوکھا ہوندے نے شکر کرو جلیاں سنیاں دے گھر جم پہ میرے آقا فرمانے نے سارے بوئیں تے دستک دے کے میرے کو لا جان گے تے میں فرماواں گا بھئی ٹھیک آگے وانا لاؤ رہا ہے ہی کوئی نہیں میں ہی دا تو جی اور ذرا جوڑو کھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں کرو گا ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ آپ کے سوا کسی اور کو بھیجا ہی نہیں عالمین کے لیے رحمت بنا کر آپ ہی کو بھیجا ہے تو ان قیامت دا میدان سج گیا او جناب عالم ارواح دے اندر بھی سجیا سی نبیاں نو آکھیا معاہدہ کرو عہد و پیمان کرو حضرات کملی والے آقا فرمانے نے لوگ میرے کو لان گے تو میں کہاں گا انا لا میں ہی ہاں سرکار فرمانے پھر میں سر سجدے رکھ لوں گا تو بس میرا سر سجدے رکھن دی دیر ہے تو اللہ فرمائے گا
ارفع علماء کو پوچھو انہی کا چونکہ اور تو جھکے ہی کوئی نہیں ہونا، وہ دن نبی نے ہی سر جھکے ہونا، ارفع ہی کافی سی، اٹھا لو جی۔ لیکن اللہ نے پوری گل کی تھی، ارفع رأسک یا محمد، اے مسیحتاں یا اللہ یا محمد لکھن والے ہو، یا رب العالمین یا رحمت للعالمین لکھن والے ہو۔ لوگ ایڈے پاگل ہو گئے نے، انہاں یا اللہ بھی لکھنا چھوڑ دیتا ہے بھئی کدے یا محمد نہ لکھنا پہ جائے۔ یار ایڈا بغض، ایڈی بدعقیدگی، ایڈی گندگی، ایڈی غلاظت۔ اللہ فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد، سونے یا محمد سر چاہو دے صحیح، بولو بولو بولو، تھوڑے جا نور رہندہ ہے وہ آن دیو کھا ہستے بھی جاؤ، اور گھر ہستے ہی جانے آج۔ ارفع رأسک یا محمد، سونے سر اٹھاتے صحیح، ذرا جلوہ وکھاتے صحیح، دیدار کراتے صحیح، سونے مانگ انکار نہیں ہوئے گا، دیتا جو منگو گے دیتا جائے گا۔ کملی والے آقا فرماندے نے میں اس ویلے توڑی سر نہیں جانا جدوں تک اپنے ایک ایک امتی نو جنت نہیں پہنچا دینا۔ اور امتی تے تسے ہی بننا، کی خیال ہے؟ نمازاں پڑھیں بغیر امتی بن سکتے ہو؟ گالاں کٹ کے امتی کلا سکتے ہو؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ میں 10 سال دی عمر نبی پاک دی خدمت پیش ہو گیا، اور کملی والے آقا دے وصال تک آپ دے قدمہ جریا میں بڑی کوشش کی تھی، بڑی خواہش کی تھی، لیکن کملی والے نے کدی میں نے اوئے تک نہیں آکھیا، کوئی کام نہیں آکھیا، کدی ناراضگی نہیں کی تھی۔ کیوں کہ نبی دی ادائے دل بری کیے جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑھیں، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ اور آج چنیوٹ کے غیور مسلمانوں، تمہیں یہ عہد و پیمان کرنا ہوگا، قرآن کا ساتھ دینا ہوگا، قرآن کے مشن کا جھنڈا اٹھانا ہوگا۔ ہمیں ایسے پیر نہیں چاہیے جن کے پاس قرآن نہ ہو، ہمیں ایسے ملنگ نہیں چاہیے جن کے پاس مشن حسین نہ ہو، ہمیں ایسی محفل نہیں چاہیے جس میں مشن حسین بیان نہ کیا جائے۔ ہم اس حسین کو مانتے ہیں جو مظلوم نہیں ہے، جو مظلوم ہوتا ہے وہ مجبور ہوتا ہے۔ میرا حسین صاحب اختیار ہے، میرے حسین کے اقتدار کا دور کبھی ختم نہ ہونے والا ہے، اس لیے مظلوم ہوگا کوئی اور، مجبور ہوگا کوئی اور۔ میرا حسین صاحب اختیار، کیونکہ جب نبی نے کہہ دیا الحسین منی وَأَنَا مِنَ الحسین، جس حسین میں پورا نبی سما گیا ہے، اس حسین کے پاس کوئی کمی ہوگی؟ آج اگر کسی نے صدق و صفا دیکھنا ہو تو حسین کو دیکھ لو، اگر کسی نے عدل و انصاف دیکھنا ہو حسین کو دیکھ لو، کسی نے شرم و حیا دیکھنا حسین کو دیکھ لو، اگر کسی نے تدبر دیکھنا ہو حسین کو دیکھ لو، اگر کسی نے قربانی دیکھنی ہو اثار دیکھنا حسین کو دیکھ لو، تمہیں صدیق اکبر بھی حسین میں نظر آ جائے گا، کیونکہ کملی والا جو نظر آ رہا ہے نا، تو کملی والے کا فیضان جہاں جہاں گیا، صدیق اکبر بھی حسین میں، فاروق اعظم بھی حسین میں، عثمان غنی بھی حسین میں، مولا علی بھی حسین میں، مولا حسن بھی حسین میں۔ اور حسین کے نور سے بیمار ضرور تھے لیکن صاحب کردار تھے۔ آنے والا قاتل امام علی اصغر ہے،
پیاسا ہے، پانی مانگتا ہے، میرے حسین، میرے امام زین العابدین نے پانی پلا دیا۔ سیر ہو کر پانی پینے کے بعد کہنے لگا شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ فرمایا ظالم، میں اپنے معصوم بھائی امام علی اصغر کو بھول نہیں سکتا، تم اس کے قاتل ہو۔ تو کہنے لگا پھر بڑی حیرت ہے، ہم نے وہاں کیا کیا اور آپ آج کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا یہی تو فرق ہے۔ اور پوری قیامت کی صبح تک حسین ایک کردار بن کر آ گیا۔ آج جتنے چھپ چھپ کر بھی یزید کے ماننے والے ہیں نا، اپنے بچوں کے نام یزید پہ نہیں رکھتے، وہ نام رکھتے ہیں حسن حسین ہی رکھتے ہیں، زینب و کلثوم ہی رکھتے ہیں۔ اس لیے بھائیو آؤ مشن حسین کا جھنڈا اٹھاتے ہیں۔ اس قوم کے غریب بچوں کو ایسے عقائد کی طرف مت جانے دو جو نبی سے تمہیں ہٹا دیں، جو نبی کے در سے دور کر دیں۔ انہیں نبی والا بناؤ، انہیں علی والا بناؤ، انہیں صحابہ والا بناؤ، انہیں اہل بیت والا بناؤ۔ اور یہ سلسلہ رکا نہیں ہے، قیامت تک جاری رہے گا۔ انہیں ولیوں والا بناؤ۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی بارگاہ میں عزت والا وہی ہے جو سب سے زیادہ اللہ کی رضا پہ چلنے والا ہے۔ تبھی تو باہو بنا، غوث بنا، تبھی تو داتا بنا، تبھی تو خواجہ بنا، تبھی تو بابا بنا۔ ایسے نہیں بن گئے، نبی کے کردار نے ان کو ایسا بنا۔ اللہ تعالی ہماری حاضری منظور و مقبول فرمائے۔ کافی نئے لوگ بیٹھے ہیں، میں چاہتا ہوں مسجد حسین کی آپ زیارت کر لیں، اور میں دعوت بھی دیتا ہوں کہ آپ آئیں۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں شہر چنیوٹ کے لیے نہیں، الحمدللہ صرف برطانیہ جیسے ملک میں 23 ادارے میں نے بنا دیے ہیں، اور اللہ کے جو ہمارا برمنگھم کا مرکز ہے جہاں سے تکبیر ٹی وی پورے یورپ کو قرآن سکھا رہا ہے، سکرین پر، سیٹلائٹ پر۔